لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں دنیا دار لوگوں کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کی بات کروں گا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کائنات میں طائفہ منصورہ ہیں، جماعت حقہ ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مسلک، ہمیں وہ عقیدہ، وہ منہج عطا کیا ہے جو محمد کریم علیہ السلام کے اوپر جبریل امین لے کے آئے تھے، جو صحابہ اکرام کا منہج تھا۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو امام احمد فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ہم اہل حق بھی ہیں، اہل توحید بھی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم سے نہ ہمارے بڑے، نہ ہمارے چھوٹے، نہ ہمارے علماء اور نہ ہی ہمارے بزرگ محفوظ ہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ موحد ہونے کے ساتھ ساتھ، توحید والے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مؤدب بھی بن جاتے، ہم اس تہذیب کو اختیار کرتے جو محمد کریم علیہ السلام لے کے آئے تھے، جس کی بنیاد پہ ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو سال ہر سال اونٹوں کو پانی پلانے پہ آپس میں جنگیں کرتے تھے، بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے، نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے بھر کا مولا بنا دیا تھا۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسباں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔